پین اینڈ گین اور چینج یور ہیبٹ، ان دو اہم قدموں کو اٹھانے کے بعد اب باری آتی ہے ہیبٹ کو چینج کرنے کی۔ عام طور پر جو لوگ بیڈ ہیبٹ یا کسی گناہ کے عادی ہوتے ہیں وہ اپنی بیڈ ہیبٹس کو بدلنے کی صحیح ترتیب، صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے، بلکہ ایسی تدبیریں اختیار کرتے ہیں جس سے کچھ دنوں کے لیے وہ بیڈ ہیبٹس چھوٹ تو جاتی ہیں، پر چند ہی دنوں کے بعد ایسی شدت سے دوبارہ لوٹ آتی ہیں کہ پھر انہیں چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ عام غلطی جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ ہے بیڈ ہیبٹس کو فوراً کمپلیٹلی چھوڑ دینا، ایک ساتھ چھوڑ دینا، ایک اچانک جذبے کے ساتھ چھوڑ دینا۔ چند دنوں کے بعد پھر اچانک موڈ بدلتا ہے، غصہ آتا ہے، سٹریس بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ہم دوبارہ اس بیڈ ہیبٹ کو شروع کر دیتے ہیں، اس گناہ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ گناہ، وہ بیڈ ہیبٹ اور سٹرونگ ہو جاتی ہے، اتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے کہ ایک سٹیج کے بعد ہم اس بیڈ ہیبٹ کے سامنے، ان گناہوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیبٹس کو چینج کرنے کی صحیح ترتیب کیا ہے۔ نمبر 1، اڈاپٹ پین اینڈ گین تھیوری۔ جی ہاں، جسے ہم نے اس سے پہلے پوڈ کاسٹ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ پین اینڈ گین یہ آپ کو اندر سے صحیح معنوں میں لانگ ٹرم کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جتنا اسٹرانگ آپ اسے ویژولائز کریں گے، محسوس کریں گے، یہ اتنا ہی آپ کو بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں بھی آپ کو اپنی بیڈ ہیبٹس کو فوراً چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو صرف اپنے پین کو ایمپلیفائی کرنا ہے۔ اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے کہ آپ کا ضمیر، آپ کی باڈی، آپ کی روح، آپ کا دماغ، یہ تینوں ایک ساتھ ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ بس اب اس گناہ کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد بھی آپ کو ابھی بھی اپنی بیڈ ہیبٹس کو فوراً کمپلیٹلی چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو سیکنڈ سٹیپ پر آنا ہے، اور وہ ہے چینج یور کمپنی۔ اس ٹاپک پر بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک ڈیٹیل پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے، جس میں ہم نے گڈ کمپنی اور بیڈ کمپنی، ان دونوں کے روحانیت پر، نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اور اس سے کیا فائدے ہیں، اور اس کے کیا نتیجے آتے ہیں، اس پر ہم نے ایک ڈیٹیل گفتگو کی ہے، اسے آپ ضرور سنیں۔ تو سیکنڈ سٹیپ آپ کو یہ لینا ہے کہ اپنی جو کمپنی ہے اسے بدلنا ہے۔ ایک طرف آپ کو اپنا پین ایمپلیفائی کرنا ہے، اسے جو ہے اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھی کمپنی تلاشنی ہے۔ جب یہ دونوں سٹیپ پختہ ہو جائے، اس میں مضبوطی آ جائے، تب ہم تیسرے سٹیپس کی طرف بڑھیں گے، جو ہے چینج یور ہیبٹس۔ یعنی کہ اب ہم تیسرا سٹیپ یہ لیں گے کہ ہماری بیڈ ہیبٹس کو دوسری ہیبٹ سے بدلنے کی کوشش کریں گے، جو کہ اچھی ہیبٹس ہیں، جو ہمیں پسند تھی، جو ہم کرنا چاہتے تھے، ہم ان پر آنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ اپنی اچھی ہیبٹس کی ایک لسٹ بنائیے جو آپ کو بے حد پسند تھی یا ہیں، انہیں دوبارہ کرنا شروع کیجیے۔ ان اچھی ہیبٹس کو اتنا وقت دیجیے، اتنا وقت دیجیے کہ آپ کی بری ہیبٹس کو کرنا تو بہت دور، ان کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت آپ کے پاس نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہی معاملہ، اگر ہم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو ہم نیک کاموں میں اپنا اتنا وقت دیں، اتنا وقت دیں، اتنا وقت دیں کہ برے کام کو کرنا تو دو، اس کے بارے میں سوچنے کا بھی وقت نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی وہ بیڈ ہیبٹ، وہ گناہ جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑنا شروع کر دیجیے۔ البتہ اگر وہ گناہ دوبارہ آپ سے ہو جاتا ہے تو ندامت کی اتنے آنسو بہائیے، اتنے آنسو بہائیے کہ گناہ خود شرما جائے، نفس ٹوٹ جائے، دوبارہ اس گناہ کا تصور آپ کو ہلاک کر دے۔ یہ وہ مناسب طریقہ ہے جسے اختیار کر کے
آپ دھیرے دھیرے استقامت کے ساتھ اپنی بیڈ ہیبٹس کو، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی ایک کامیاب کوشش کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی ایک نہایت ہی اہم بات پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنی ہیبٹس کو بدلنے میں بڑی جمپ نہ لگائیں۔ شیطان سے سیدھا فرشتہ بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ پہلے انسان بنیں۔ انسان بننے میں ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بری ہیبٹس کو ان اچھی ہیبٹس کے ساتھ بدلنے کی کوشش کیجیے جو آپ کے لیے آسان ہوں، جسے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اڈاپٹ کر سکیں، استقامت کے ساتھ جسے کنٹینیو رکھ سکیں۔ چلیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی کو نشہ کرنے کی بری عادت پڑ گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں پہلے سے باڈی بلڈنگ اور فٹنس کا بہت شوق رہا ہے۔ وہ پہلے بھی اپنی فٹنس پر کام کرتے رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو جم کا شوق ہوگا تو آپ کا ایسا گروپ سرکل بھی ضرور ہوگا جنہیں پابندی اور شوق کے ساتھ جم کرنے کی عادت ہوگی۔ تو ایسے میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ دوبارہ جم کرنے کی ہیبٹ کو شروع کرے، اسے اختیار کریں، دوبارہ اس گروپ سرکل کو جوائن کریں، اس گروپ سرکل کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں جنہیں جم کرنے کا شوق ہے۔ اب اگر ایسے میں وہ شخص یہ سوچے کہ میں نشہ چھوڑنے کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہوں اور دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کرتا ہوں تاکہ میرے اس نشے کی عادت چھوٹ جائے، تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ نہ انہیں تنہائی کی عادت ہے نہ دینی کتابوں کے مطالعے کی۔ اس لیے ایسی کوشش بالکل نہ کریں۔ ان اچھی ہیبٹس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جن میں آپ کو دلچسپی رہی ہو، جنہیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ اب اگر ایسا شخص جم جوائن کرنے کی جگہ تنہائی اختیار کرے اور دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ وقت تک اس پر ٹک نہیں پائیں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ان کے مزاج میں بالکل نہیں۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ان ہیبٹس کو ترجیح دے جو ان کے مزاج میں ہوں، جنہیں وہ پسند کرتے ہوں۔ ایسی ہیبٹس کو آپ جلدی اور آسانی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے اس مثال کے ذریعے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمیں کس طرح اپنی بری عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدلنا چاہیے۔ ہماری اس کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔